جب بھی افغانستان کا نام ذہن میں آتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے سامنے بس وہی خبروں کی سرخیاں آتی ہیں جو ہم برسوں سے دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن آج ہم اس تصویر سے بالکل بالکل آگے کی بات کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہندو کش کے وہ پہاڑ جو آسمان میں ایسے لگتے ہیں جیسے نوکیلے دانت ہوں، یا پھر بامیان کی وہ نیلم جیسی جھیلیں جن کا پانی ایک دم شیشے کی طرح صاف ہے۔ یہ وہ افغانستان ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہمارا مشن اسی پوشیدہ دنیا کو کھوجنا ہے، اس کے مناظر، اس کی تاریخ اور وہاں کے لوگوں کی جو ناقابل شکست روح ہے اسے سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سرزمین کوئی ایک جیسی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے سلطنتوں کا، تہذیبوں کا اور الگ الگ ثقافتوں کا ایک سنگم رہی ہے۔ یہاں کی ہر وادی کی اپنی ایک الگ کہانی ہے، ہر چہرے کے پیچھے نسلوں کی تاریخ چھپی ہے، اور یہی جو پیچیدگی ہے نا، یہی اسے بے حد دلچسپ بناتی ہے۔ لیکن ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف پہاڑ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک دیوار کی طرح ہیں جو ملک کو تقریباً 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اور یہ صرف جغرافیائی تقسیم نہیں، یہ ثقافتی اور تاریخی تقسیم بھی ہے۔ صدیوں تک تو شمال اور جنوب کے بیچ سفر کرنا سمجھیں کہ تقریباً ناممکن تھا۔ اچھا؟ جی، پھر بنا سالنگ پاس جو ان برفانی چوٹیوں کو کاٹ کر گزرتا ہے، اور وہ صرف ایک سڑک نہیں تھی، وہ تو ایک انقلاب تھا۔ اس نے پہلی بار ملک کو صحیح معنوں میں جوڑا۔ تو دیکھیں، ایک طرف آپ کو یہ برفانی چوٹیاں نظر آتی ہیں اور دوسری طرف جنوب میں ریگستان صحرا۔ ہاں، وہ سرخ ٹیلے۔ جی، وہ سرخ ٹیلے جو شام کے وقت ایسے لگتے ہیں جیسے آگ کی طرح دہک رہے ہوں۔ یہ جو تضاد ہے، یہی افغانستان کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور اسی تضاد میں پنجشیر کی سرسبز وادی بھی آتی ہے جو چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، ایک قدرتی قلعے کی طرح۔ بالکل، اور اسی جغرافیہ نے اسے مزاحمت کی ایک لازوال علامت بنا دیا ہے۔ کوئی بھی حملہ ور فوج آسانی سے پنجشیر میں داخل نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو ہرات کا درہ وہ صرف ایک تجارتی راستہ نہیں تھا، وہاں سے سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک کے لشکر گزرے ہیں۔ آمو دریا صرف پانی کا بہاؤ نہیں، وہ ایک قدیم سرحد ہے جس نے سلطنتوں کی قسمت کے فیصلے کیے۔ بالکل، اور تورا بورا کی وہ غاریں، وہ تو خود قدرت کا بنایا ہوا ایک ایسا قلعہ ہے جہاں جدید ترین فوجیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں کا جغرافیہ ہی یہاں کی تاریخ کا معمار ہے۔ یہ تو ہو گئیں بڑے پیمانے کی باتیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں بھی تو ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بہار میں وادیوں میں بادام کے درختوں پر جب پھول کھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے برف پر گلابی رنگ بکھیر دیا ہو۔ جی ہاں، اور خزاں میں چنار کے درختوں کا وہ سنہری رنگ، اور شہروں سے دور رات کے وقت آسمان پر جو کہکشان نظر آتی ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ صحیح۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی زندگی کا اصل حسن ہیں۔ یہ مناظر وہاں کے لوگوں کی شاعری میں، ان کی میوزک میں، ان کے فن میں بہت گہرائی تک رچے بسے ہوئے ہیں۔ اور جہاں قدرت کے شاہکار ختم ہوتے ہیں، وہاں سے انسان کے بنائے ہوئے شاہکار شروع ہوتے ہیں۔ مزار شریف کی نیلی مسجد کی تصاویر تو سب نے دیکھی ہوں گی، لیکن مجھے جام کی مینار ہمیشہ زیادہ پراسرار لگتی ہے۔ ایک بالکل ویران وادی میں اکیلی کھڑی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ جام کی مینار کو غوری سلطنت کا ایک گمشدہ دارالحکومت تھا فیروز کو اس کی آخری نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک پورا شہر تھا وہاں؟ جی، ایک وقت تھا جب یہاں ایک پورا شہر آباد تھا جو وسطی ایشیا کا ایک بڑا مرکز تھا۔ آج وہاں صرف یہ مینار ہے جو اس سلطنت کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ تنہائی ہی اسے اور زیادہ پراسرار اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ واہ! اور اسی طرح ہیرات کا قلعہ بھی ہے جسے سکندر اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 2000 سال سے زیادہ عرصے سے وہ اس شہر کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور کابل میں دارالامان محل جو جنگ میں تباہ ہو گیا تھا لیکن اب اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ عمارتیں صرف اینٹ اور گارے کے ڈھانچے نہیں ہیں، یہ تاریخ کی زندہ کتابیں ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ایک منفرد کہانی ہے۔ مثال کے طور پر تخت رستم کا اسٹوپا جو سمنگان میں ہے۔ جی۔ دنیا بھر میں عمارتیں نیچے سے اوپر بنائی جاتی ہیں،
ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے۔ لیکن یہ اسٹوپا ایک پہاڑی چٹان میں اوپر سے نیچے کی طرف تراش کر بنایا گیا ہے۔ ایک منٹ، اوپر سے نیچے یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا مطلب ہے اس وقت ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ یہ تو آج بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہی تو بات ہے، ان کے پاس صرف عزم تھا، ہنر تھا اور وقت تھا۔ یہ بدھ مت کے دور کی یادگار ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ اس خطے میں علم اور ہنر کی کتنی گہری روایت رہی ہے۔ کمال ہے۔ اسی طرح کابل میں بابر کے باغات ہیں۔ یہ صرف ایک باغ نہیں ہے، بابر نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ اسے یہیں دفن کیا جائے کیونکہ اسے کابل کی کھلی ہوا اور سادگی سے محبت تھی۔ ایک شہنشاہ کی یہ خواہش اس جگہ کو ایک تاریخی وصیت نامے کی حیثیت دیتی ہے۔ اور یہ تاریخ صرف عمارتوں میں نہیں ہے، ہے نا؟ یہ تو آج بھی وہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں زندہ ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تاریخ یہاں عجائب گھروں میں قید نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے رہن سہن میں، ان کی روایات میں سانس لیتی ہے۔ مہمان نوازی کو ہی لے لیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغان گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے، اور اس کی شروعات اکثر سبز چائے کے ایک کپ سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، چائے پیش کرنا دراصل یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا استقبال ہے، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ یہ ایک سماجی معاہدہ ہے، اور دسترخوان بچھانا یہ صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ عزت دینے اور ایک تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ ایک افغان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ اپنے مہمان کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دے گا۔ یہ ان کی ثقافت کا بنیادی ستون ہے۔ اور کھانے بھی کیا خوب ہے، مٹی کے تندور سے نکلی گرما گرم نان، اور وہ بلانی، اور دسترخوان کی شان قابلی پلاؤ۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے وہ ہے پتنگ بازی۔ چھتوں پر اڑتی وہ رنگ برنگی پتنگیں۔ پتنگ بازی خاص طور پر کابل میں صرف ایک کھیل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ آزادی کی، امید کی اور مشکلات کے باوجود خوشی تلاش کرنے کی ایک علامت ہے۔ جب آپ پتنگ اڑاتے ہیں تو آپ زمین کی حقیقتوں سے کچھ دیر کے لیے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی روحانی مشق ہے۔ اور موسیقی بھی تو ہے۔ رباب کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور درد محسوس ہوتا ہے۔ رباب کو افغانستان کی موسیقی کی روح کہا جاتا ہے۔ اس کی آواز میں صدیوں کی خوشیاں اور غم سموئے ہوئے ہیں۔ اور بزکشی کو دیکھیں، جو یہاں کا قومی کھیل ہے۔ اوہ ہاں، وہ بہت مشکل کھیل لگتا ہے۔ بہت مشکل اور خطرناک کھیل ہے، جس میں گھڑ سوار ایک بکرے کے ڈھانچے کو اٹھا کر ہدف تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل صرف ایک جنگجو روح کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشکل حالات میں بھی انفرادی مہارت اور طاقت کی کتنی قدر کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ٹرکوں پر جو آرٹ ہوتا ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ رنگ برنگی تصاویر، شاعری، چلتے پھرتے فن پارے لگتے ہیں۔ بالکل، اسے ٹرک آرٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈرائیوروں کا اپنے جذبات، اپنی پسندیدہ شاعری اور اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ذرا معیشت اور تجارت کی بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر افغانستان کو ایک غریب ملک کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی زمین میں تو خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ قندھار کے انار اور زعفران، جسے سرخ سونا کہا جاتا ہے۔ جی، اور یہ صرف زرعی مصنوعات نہیں ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ قندھار کے انار صدیوں سے مشہور ہیں اور شاہراہ ریشم کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجے جاتے تھے۔ پھر کراکل بھیڑیں ہیں، جن کی اون سے قیمتی ٹوپیاں اور کوٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قدیم طرز زندگی ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے بدخشاں کا لاجورد پتھر۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ پتھر ہزاروں سال سے صرف اسی ایک جگہ سے نکل رہا ہے اور مصری فرعونوں کے مقبروں تک میں پایا گیا ہے؟ یہ بالکل سچ ہے۔ بدخشاں کی کانیں دنیا میں لاجورد کا سب سے قدیم اور بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ سوچیں، آج سے 5000 سال پہلے بھی یہاں سے یہ پتھر نکلتا تھا اور بین الاقوامی تجارت کا حصہ تھا۔ ناقابل یقین۔ یہ صرف ایک قیمتی پتھر نہیں، یہ تہذیبوں کے درمیان رابطے کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور یہی بات افغان قالینوں پر بھی صادق آتی ہے۔ افغان قالین، ان کے ڈیزائن اور رنگوں کی تو دنیا دیوانی ہے۔ ان کے نمونوں کا کیا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے یا یہ صرف ڈیزائن ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہر قالین ایک کہانی ہے۔ اس کے نمونے جلاہے کے قبیلے، اس کے علاقے اور اس کی ذاتی کہانیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو پھول اور باغات ملیں گے،
جو جنت کا تصور ہے، کچھ میں جیومیٹری کے نمونے ہوں گے جو کائنات کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں، اور پچھلے کچھ حشروں میں تو جنگی قالین بھی بننے لگے ہیں۔ جنگی قالین؟ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں روایتی نمونوں کی جگہ ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور ہتھیاروں کی تصاویر ہوتی ہیں۔ یہ قالین دراصل تاریخ کو دستاویزی شکل دینے کا ایک عوامی طریقہ ہے۔ یہ صرف تجارت نہیں، یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا فن اور تاریخ ہے۔ اور پنجشیر کے زمرد کا بھی بہت ذکر سنا ہے۔ جی، پنجشیر کے زمرد اپنی شفافیت اور گہرے سبز رنگ کی وجہ سے بہت قیمتی مانے جاتے ہیں، لیکن ان خزانوں کو زمین سے نکالنا اور پھر دنیا تک پہنچانا، اس کے پیچھے ان بہادر ڈرائیوروں اور کارکنوں کی محنت ہے جو خطرناک راستوں پر اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جغرافیہ، تاریخ، ثقافت مل کر ایک قوم بناتی ہیں، لیکن اتنے تنوع اور مشکلات کے باوجود وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں لوگوں کو جوڑتی ہیں؟ میں نے سنا ہے کرکٹ کا جنون تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کرکٹ ایک بہت بڑی متحد کرنے والی قوت بن کر ابھری ہے۔ جب افغانستان کی ٹیم کھیلتی ہے تو تمام نسلی اور علاقائی تقسیم پس پش چلی جاتی ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے امید ہے، فخر ہے اور دنیا میں اپنی پہچان بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور نوروز کا تہوار بھی تو ہے جو بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ نوروز ایک قدیم تہوار ہے جو مذہب سے بالاتر ہو کر منایا جاتا ہے۔ یہ فطرت کے نئے جنم کا جشن ہے۔ خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، خاص پکوان بناتے ہیں۔ اسی طرح اٹان کا رقص ہے۔ یہ پہلے جنگجوؤں کا رقص ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ہر خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، جو اتحاد کی علامت ہے۔ اور شاعری، کہا جاتا ہے کہ ہر افغان کے دل میں ایک شاعر بستا ہے۔ بالکل، شاعری کو یہاں روح کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ رومی جیسے عظیم صوفی شاعر کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ یہاں چائے خانے صرف چائے پینے کی جگہ نہیں ہوتے، وہ ادب اور سیاست پر بحث کے مراکز ہوتے ہیں۔ لیکن اس روایتی تصویر کے ساتھ ساتھ ایک جدید افغانستان بھی تو ابھر رہا ہے۔ کابل میں نئے کیفے کھل رہے ہیں جہاں نوجوان دنیا سے جڑتے ہیں، نئے خیالات پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ توازن بہت اہم ہے۔ ایک طرف اپنی قدیم روایات سے گہری وابستگی ہے اور دوسری طرف مستقبل کی طرف دیکھنے کی خواہش۔ یہی کشمکش اور یہی امتزاج آج کے افغانستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نیلم جیسی جھیلوں سے شروع کیا، سلطنتوں کے آثار دیکھے، بازاروں کی رونق محسوس کی اور لوگوں کی روزمرہ زندگی کی دھڑکن سنی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کئی قبیلوں، زبانوں اور روایات سے بنا ایک پیچیدہ قالین ہے۔ آپ نے قالین کی بہت اچھی مثال دی۔ اس کے پرچم کے رنگ بھی یہی کہانی سناتے ہیں۔ سیاہ رنگ مشکل اور تاریک ماضی کی علامت ہے، سرخ رنگ آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی، اور سبز رنگ مستقبل کی امید اور خوشحالی کی۔ تو آخر میں اس سرزمین کی اصل دولت کیا ہے؟ کیا یہ لاجورد ہے، زمرد، یا کچھ اور؟ میرے خیال میں اس سرزمین کی اصل دولت نہ اس کے پتھر ہیں، نہ اس کی فصلیں، بلکہ یہاں کے لوگ ہیں۔ ان کی مہمان نوازی، ان کی شاعری سے محبت اور ان کا یہ عقیدہ کہ ساتھ بیٹھ کر روٹی توڑنا دوستی کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ یہ وہ عزم ہے جو کہتا ہے کہ سلطنتیں بنتی اور مٹتی ہیں، جنگیں آتی اور جاتی ہیں، لیکن پہاڑ اور یہاں کے لوگ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک فارسی کہاوت ہے کہ نہ ہموار دیوالوں کے پیچھے اکثر حیران کن خوبصورتی کے پوشیدہ باغات ہوتے ہیں۔ سننے والوں کو اسی خیال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ ایک ایسی سرزمین میں جسے اکثر اس کے ناہموار بیرونی منظر سے پہچانا جاتا ہے، ثقافت، فن اور انسانی تعلقات کے اور کتنے ایسے پوشیدہ باغات ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔